محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي لما أعطيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا تعنينا وارزقنا حسن النصر فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحسنين الوقت المتقبلين. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم إنا نسألك قلوبا أفواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم اهدنا بالعلم وزدنا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم زدنا بزينة الإيمان. إليك ربي فحسبنا إليك ربي فحسبنا وفي استدلالك ربي فجللنا وفي آخر الناس فحسبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فحسبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم رب فحبب إلينا الإيمان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم مرضانا وموتى المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتعوذ بعافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وجد الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. اللهم انا نسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعز الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ساری امت و انسانیت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اپنے
کے سب تجھے ہے مولا. اے اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرے, 70 غلاموں سے زیادہ محبت کرے, اے اللہ تجھے تیری محبت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کے اسے بدل دے. تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے سجدات کو حسنات سے مبدل فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما, اپنا فکر تعصب عطا فرما. اے اللہ تیرا خوف و ڈر عطا فرما, ہمارے مسلمانوں میں تیرا خوف و ڈر نصیب فرما. اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما. ہمارے نبی نے ہمارے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں, اپنے سچی کو قربان کیا ہے, اپنے صحابہ کو قربان کیا ہے. آج نبی کی لاکھی امت اے اللہ بھٹک چکی ہے, گمراہ ہو رہی ہے, زیادت پر آ رہی ہے, آپس میں چل رہی ہے. ہمارے نبی کو معلوم ہے ہمارے نبی نے کتنی قربانی دی ہے کہ اگر میں نے قربانی نہیں دی تو یہ امت جہنم سے چلی جائے گی. ہمارے نبی نے کہا سفر پکڑ کے روک رہے ہیں اور تم میرے ہاتھ کو چھڑا کر جا رہے ہو. یہ ساری پیاری امت آج بھٹک گئی ہے. اے اللہ سب کو اپنے نبی کی محبت عطا فرما, سنتوں کا شوق نصیب فرما, سنتوں پر بننے والا بنا, ہر مسجد کو آباد کرنے والا بنا. مسلمان کا مسجد میں جی لگا دے, ہر مسجد کو مسلمان کو وقت دینے والا بنا دے, ہر مسجد کو قرآن پاک سے مکتب میں داخل کر دے. اللہ ہمیں تیرے حکموں پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ نماز چھوڑنے والی امت, اے اللہ جو صحابہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے, نبی کی آنکھوں کی شدت نماز تھی, آج کچھ صحابہ نے نماز چھوڑ دی ہے. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے, ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے, ہر مسلمان کو تعلق پر دل سے قائم کر دے. اتنا بڑا مجمع تیری محبت میں, تیرے نبی کی محبت میں, اس کام کی محبت میں آیا ہوا ہے. اے اللہ سب کو قبول فرما دے, سب کو قبول فرما دے. ہمارے عمر سے برکت عطا فرما, ہمیں رمضان کے روزے رکھنا عطا فرما, تراویح کا پڑھنا عطا فرما, تلاوت کا کرنا عطا فرما, اور کو تراویح کرانا عطا فرما. اے اللہ ہمیں علم و علماء کی محبت عطا فرما, ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے والا بنا, اپنے امام صاحب کی قدر کرنے والا بنا. اے اللہ ان علماء کی عمروں میں برکت عطا فرما. علماء اور مشائخ پوری دنیا میں جتنے محنت کر کے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ہمارے ملک کے علماء نے جو قربانی دی ساری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کی, ان کی قبروں کو تحت سے جگہ کشادہ فرما, جنت کا بستر عطا فرما, جنت کی خوشبو عطا فرما, اور نبی کی مغفرت فرما. جن کے والدین چلے گئے ان کی بھی قبر کو نور سے منور فرما. جن کے والدین حیات ہے ان کو قبر کی توفیق عطا فرما. ایک اور علماء کی قبر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے ذکر پر, اپنے شکر پر, اپنے عبادت پر, اپنے تلاوت پر, خصوصاً قیام لیل پر ہماری بھرپور عزت مدد فرما. اے اللہ مسلمانوں کو زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, صحیح جگہ زکات پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ان پاکیزہ مال کو اے اللہ ہمیں بخل کی گندگی سے پاک فرما کر اے اللہ ثقافت کی دولت سے مالا مال فرما, اور ہمیں اس مال کو اپنے والدین پر, اپنے بیوی بچوں پر, اپنے رشتے داروں پر, قرآن پاک کے مقاصد پر, مساجد پر, دینی مدارس پر, دارالعلوم پر, اور اے اللہ پوری امت پر خرچ کرنے والا بنا دے. اے اللہ بخل کی گندگی سے پاک فرما دے. اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, حضور کرنے والی مسجد کی حفاظت فرما, دارالعلوم کی, تمام مدارس کی, قرآن پاک کے مقاصد اور مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کے دیے ٹھکانوں کی حفاظت فرما, کام کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اتنی ساری جماعتیں تیرے راستے میں نکل رہی ہے, اے اللہ اس کے نکلنے کو قبول فرما دے, اس کے نکلنے کو قبول فرما دے. بڑی قربانی دے کر نکلے ہیں, اپنی حلال کمائیوں کو دے کے نکلے ہیں, حلال کمائیوں کو چھوڑ کے نکلے ہیں, تیرے بھروسے پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلے ہیں. تو ان کے سفر کا ساتھی بن جا, ان کے گھر والوں کا خلیفہ بن جا. اے اللہ جتنے نکاح سے ہیں, زوجین میں, ان کے والدین میں, اور
کے خاندانوں میں اور پوری امت میں الفت محبت محبت پیدا فرما. جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کا انتظام کر دے. مرد عورتوں میں بچے بچیوں میں سب کے نکاح کا انتظام فرما دے. جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما. جو بچیاں امید سے ہیں ان کی بھی حمل کی حفاظت کرنا اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. اور اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہے تو تک پہنچاتا ہے. کوئی بیماری تیری نگاہ سے باہر نہیں ہے. اے اللہ کوئی گھٹنے کا مریض ہے, کوئی کمر کا مریض ہے, کسی کے پیٹ میں درد ہے, کسی کو دانت کا درد ہے, کسی کو پتری کا درد ہے, کسی کو پیٹ کا درد ہے, کسی کو کینسر ہے اور کینسر میں تڑپ رہا ہے, جتنے ٹیومر سے گزر رہے ہیں. اے اللہ کوئی بیمار کو شفا دینا تیری قدرت سے باہر نہیں ہے. اے اللہ تو قادر ہے, شفا دینے والا تو ہے. کسی دوا میں شفا نہیں ہے, اپنی قدرت سے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے حضرت مولانا سراج الدین صاحب کو شفا عطا فرما. ان کی عمر میں برکت عطا فرما, ان کو صحت عطا فرما. بتا دے ان کا سایہ ہم پر باقی رکھنا. اے اللہ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں, اے اللہ جتنے علماء ہیں اور جتنے مشائخ ہیں, جتنے بزرگ ہیں, سب کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس سے استفادے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اتنا بڑا اجتماع آپ کی مدد سے ہوگا, آپ کی مدد سے یہ مجمع آیا ہے, آپ کی سعادت سے یہ مجمع آیا ہے. اس پورے مجمع کی عبادت کرتا اے اللہ جس سکون سے یہ آئے ہیں, یہ سکون کے ساتھ واپس جائیں, سکون کے ساتھ تیرے راستے میں نکلے. یہ اپنے پہلے مسجدوں کو جائیں, پھر اپنے گھروں پر جائیں. اے اللہ اس خدمت کرنے والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ رات دن بچے مہینوں ہو گئے گھر کا خون نہیں لیتا ہے, بچوں کے پاس نہیں رہے, بھوکے پیاسے رہے, سردی برداشت کی ہے, اب تو جانے کا موقع نہیں ملا. اے اللہ کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہے, کتنے بھائیوں نے جان مار لگایا ہے. اے اللہ نظام الدین کی جماعت آئی ہے, اتنی جماعتیں محنت کرنے آئی ہے. اے اللہ سب کو قبول کرنا, اس بچی والے کو قبول کرنا, جتنے والے کو قبول کرنا. اے اللہ آیت کی ہدایت کے ذریعہ ان بزرگوں والوں کو بنا دے. پورے راجستھان صوبے کو عادت کے بے نمونہ بنا دے. عادت میں یہاں سے جماتے جائیں, دوسرے سال کے لیے, تیسرے سال کے لیے, پہلے سال کے لیے, 5 ماہ کے لیے ہماری ماں بہنیں اپنے محنت کے ساتھ 2 مہینے کے لیے. اے اللہ راجستھان کی جماعتوں کو ملکوں کے لیے قبول فرما دے, ان کی خاندانوں کی جماعتوں کو قبول فرما, ان کی مسجد کی جماعتوں کو قبول فرما. اتنا بڑا مجمع آیا ہے, بہت ساری حاجتیں لے کر آیا ہے. ہم تو نہیں جانتے لیکن تو ہر ایک کے دل کے راز کو جانتا ہے. اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا کرنا, سب کی حاجتوں کو پورا کرنا. تیرے محل کے آگے تو نے سر جھکانے سے بچانا ہے, ہمارے ہاتھ کو پھیلانے سے بچا دے. جتنی جماعتیں نکل رہی ہیں ملکوں میں جانا ہے, اے پاسپورٹ نہیں پاسپورٹ عطا فرما, ویزا نہیں ویزا عطا فرما, اسباب نہیں اسباب عطا فرما, صلاحیت نہیں صلاحیت عطا فرما. اے اللہ سارے مجمع کو قبول فرما, ان کے گھر والوں کو قبول فرما, ان کے والدین کو قبول فرما, ان کے بیوی بچوں کو قبول فرما, ان کے رشتے داروں کو قبول فرما, ان کے پڑوسیوں کو قبول فرما, ان کے دوستوں کو قبول فرما. اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ جتنے ان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں, اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ان کو صرف توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے, پھر ان کی نسلیں برباد ہوتی ہے, ایسے ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پر امن کی چادر پھیلا دے, حکمرانوں کو ظلم سے بچا دے, ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے, اس ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے. سارے عالم کی غنڈہ گردی کو ختم فرما دے, شریف انسانوں کو دین پر چلنے کا موقع عنایت فرما دے. اے اللہ ہمیں عمدہ کی اخلاق عطا فرما دے, حسد سے, کینہ کپٹ سے, جلن سے. اے اللہ تمام رضائل اور گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی اللہ نہیں ہے. اے اللہ اتنا بڑا بنوا تیرے سامنے ہاتھ میں لا کے بیٹھا ہے, تیرے سامنے تیرے سر کا بگاڑی بن کر بیٹھا ہے. اے اللہ تو بڑا کریم ہے, تو بڑا حلیم ہے, تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا شفیق ہے. اے اللہ ہم
اپنے بچوں کے ہاتھ کو تو ڈانٹتا ہے، جب کو بات کرنے خود تو بہت کرتے ہیں، پھر تو محسوس ہو جاتی ہے، تیری مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ ایسی توبہ کی توفیق دے، آج کی اس توبہ کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، تشکیل کرنے والوں کو قبول فرما، بیان کرنے والوں کو قبول فرما، استقبال کرنے والوں کو قبول فرما۔ سب سے زیادہ یہ ٹریفک کنٹرول کرنے والے تھکے ہیں، اے اللہ اس کو بہترین بچہ عطا فرما۔ یہ بیان سے بھی نہیں آ سکے، یہ دعا میں بھی نہیں آ سکے، کون کہاں کھڑے ہیں، تو سب کو دیکھ رہا ہے، ان کی خدمت کو قبول فرما دے۔ اے اللہ موت تو سب کو آتی ہے، اے اللہ لیکن ہمارے نبی کی تمنا تھی، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی، امت اللہ کے راستے میں جا کر اپنی قبر بنائے، شوق شہادت لے کر پھرے۔ اے اللہ بری موت سے تو ہم سب کی عبادت کرنا، بری موت سے ہم سب کی عبادت کرنا، بری موت سے ہم سب کی عبادت کرنا۔ جب موت کا وقت ہے ہمارے ایمان پر اپنے راستے میں کسی ملک میں اس نے خاتمہ نصیب کرنا، تو ہماری خبر کسی ملک میں بنے۔ اے اللہ تو ہمارے نبی کی خبر ہے، قدر اور پیدائش کی جگہ تک کا نام پر اللہ موتی کا محل عطا فرمائے گے۔ ایسا اپنے بیٹے کو ایسا موتی کا محل عطا فرما دے۔ صحابہ بھی دیکھ کر خوش ہو کہ ہمارے بعد والے کو کتنے بڑے بڑے موتی کے محل مل گئے۔ اے اللہ ہمیں اسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کی عذاب سے، موت کی شدت سے، قبر کے عذاب سے، شدت حساب سے، مشکلات کے عذاب سے، جہنم کی عذاب سے، جہنم کی سختی سے اور تیری ناراضگی سے ہم سب کی پورے مسلمانوں کی سارے اسلاموں کی پوری حفاظت کرنا۔ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس قابل تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے فضل و کرم سے تیرے نبی کے کہنے پر ہم عمل کرتے ہیں، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم کو قبول فرما، ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔